اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و وقت ہی نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہش پورا کرنے کا ایک کھلونا تھیں۔ عورتیں دن رات مردوں کی قسم قسم کی خدمت کرتی تھیں اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت و مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھیں۔ مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی قدر نہیں کرتے تھے، ناک وغیرہ اعضا کاٹ لیا کرتے تھے، اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے بھی مالک بن جایا کرتے تھے، اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کے ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھیں۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک جھونپڑے میں 1 سال تک قید رکھا جاتا تھا۔ وہ جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کر سکتی تھی اور نہ کپڑے بدل سکتی تھی۔ کھانا پانی اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھونپڑے میں پورا کرتی تھیں، اور بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں، اور جو زندہ بچ جاتی تھیں تو 1 سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی تھیں، اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائیں، ادھر ادھر اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح کی دوسری بھی طرح طرح کی خراب اور تکلیف دہ رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھیں، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھیں۔ اور ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے کہ جن کو سوچ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہندو دھرم میں تو ہر عورت کے لیے فرض تھا کہ وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمتیں کر کے پتی پوجا، شوہر کی پوجا کرتی رہے، اور شوہر کی موت کے بعد اس کی چتا کی آگ کے شعلوں پر زندہ لیٹ کر ستی ہو جائے، یعنی شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورت بھی جل کر راکھ ہو جائے۔ غرض پوری دنیا میں بے رحم اور ظالم مرد عورتوں پر ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ان ظلموں کی داستان سن کر ایک دردمند انسان کے سینے میں رنج و غم سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ان مظلوم اور بے کس عورتوں کی مجبوری اور لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں ان عورتوں کے لیے کوئی حقوق نہ تھے، نہ ان کی مظلومیت پر داد و فریاد کے لیے کسی قانون کا کوئی سہارا تھا۔ ہزاروں برس تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی، بلبلاتی اور آنسو بہاتی رہیں، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کی مظلومیت کے آنسو کو پہنچنے والا دور دور تک نظر نہیں آتا تھا، اور نہ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد کو سننے والا تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر بھی رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ عورتوں کے اس حال زار پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی، مگر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ رحمت خداوندی کا انتظار کرے کہ ارحم الراحمین غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرما دے کہ اچانک ساری دنیا میں انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے، اور لاچار عورتوں کا سارا دکھ درد دور ہو کر ان کا بیڑا پار ہو جائے۔